السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کے بعد سب سے افضل ترین عبادت قیام ہے، تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح یہ جہاں پر انسان کی روح کے لیے اور انسان کے ایمان کے لیے انتہائی عظیم خوراک ہے، وہیں پر ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اخبار میں پڑھا کہ تراویح یہ انسان کے بدن کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اطباء نے اور ریسرچ کرنے والے سائنسدانوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 20 رکعت تراویح کو اگر ڈھنگ سے اچھی طرح سے پڑھا جائے تو 6 کلومیٹر چلنے کے برابر انسان کے بدن کے اندر میں کیلری برن ہوتی ہے، اور انسان کے بدن کو 6 کلومیٹر چلنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیسا رحیم اور ارحم الراحمین ہے ہمارا خالق اور مالک کہ اللہ رب العزت نے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی لحاظ رکھا، اور رمضان المبارک میں ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت بھی کر دے، اور ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہے کہ ہم بدنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں۔ لہذا ہمیں رمضان میں روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی کثرت سے تلاوت، لوگ 60 70 قرآن پڑھتے تھے، کم از کم رمضان المبارک میں 3 سے 4 یا 5 قرآن تو ہمارے ہونے ہی چاہیے۔ اور دعا رمضان کی اہم ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اور نماز، نفل نمازوں کا اہتمام، تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ بڑے شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈنے والا دور ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ میں وہ کسی طریقے سے اپنے منزل تک پہنچ جائے، اپنے ڈسٹنس تک پہنچ جائے، اور کسی طریقے سے اپنے مقصود تک شارٹ کٹ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی نماز یا ایسا تحفہ نہ عطا کروں کہ جو تمہارے لیے انتہائی قیمتی ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم دی۔ صلاۃ التسبیح کی تعلیم دی۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ بڑی آسان نماز ہے، اور اس نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کو شروع کرو تو نماز کو شروع کرنے کے بعد آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورت کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھو، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 35 مرتبہ ہوا۔ جب رکوع سے کھڑے ہوں گے، جب قومے میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھو۔ اس طرح سے یہ 45 مرتبہ ہوا۔ جب سجدے میں جائیں تو پہلے سجدے میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے سے بیٹھیں تو 55 ہوا۔ پھر سجدے سے بیٹھے تو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سجدے میں جائیں تو پھر 10 مرتبہ۔ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھا جائے۔ اس طرح سے 4 رکعت پڑھیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو آپ پڑھ سکتے ہو تو روزانہ دن میں 1 مرتبہ، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہوں کے معافی کا شارٹ کٹ راستہ بھی بتایا ہے۔ لہذا
رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان میں تو ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو ہر رات میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت احادیث صحیحہ سے وارد ہے۔ امام مسلم نے، امام بیہقی نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام ابو داود نے اور بے شمار محدثین نے اس کی سند کو سند حسن قرار دیا ہے، لہذا اس کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ روزانہ صبح میں جلدی اٹھ جائیں، 2-3-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، اور ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ مشکل سے آپ کو 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا وقت لگتا ہے، مگر اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس دعا کی تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد یہ احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اسی طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت یہ رمضان اپنی مغفرت کے ساتھ گزرے ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔